حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو غور و فکر ہی کیا کرتے تھے نا، بے شک ایسے، اور بار بار جو ہے غور و فکر ہو رہا ہے. بالکل موسیٰ علیہ السلام بھی غور و فکر کیا کرتے جب 10 کمانڈمنٹس لینے گئے، وہ جو 30 دن پھر 40 دن وہ جو روزے، غور و فکر ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو غور و فکر ہے بنیادی طور پہ، اگر میں ایک جملہ استعمال کروں یہ سوال کے طور پہ، اس میری بھی تصحیح فرمائیے گا اور ناظرین کو بھی ذرا سمجھائیے گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ عبادات ایک میزائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مراقبہ بنیادی طور پر، چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کنسنٹریشن کا نام ہے، فوکسڈ ہونے کا نام ہے، توجہ مرکوز کرنے کا نام ہے، تو مراقبہ ان عبادات کا چیمبر ہے، تو یہ کیا کہنا غلط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. جنید صاحب، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی عبادات کا نظام ہے، اس کا مطلوب و مقصود یہی ہے. واہ، یعنی اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا مراقبے کی منزل تک پہنچے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو بار بار ایک سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر سبحان نہیں اللہ، کرتے؟ سبحان، پورا قرآن اسی پہ. جتنی بھی آیات آپ دیکھیے گا جس میں دعوت غور و فکر دی گئی ہے. مجھے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اللہ رب العالمین کا انتہائی عبادت گزار، سبحان اللہ، انتہائی عبادت گزار. اس کا کوئی مسئلہ آن پڑا تو آپ دیکھیے کہ مراقبے سے جب انسان گزرتا ہے تو پھر وہ منزل کتنی قریب آ جاتی ہے، کتنی قریب آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کی ضرورت آن پڑی تو اس نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ میری یہ حاجت ہے، یہ پوری ہو جائے. اب ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، تیسرا ہفتہ گزرا. ہفتے کے دن چونکہ یہود میں عبادت کثرت کے ساتھ ہوتی تھی تو اس نے اپنی اس حاجت کے لیے اللہ کے حضور میں التجا میں 90 ہفتے روزہ رکھا. اللہ اکبر. یعنی ہر ہفتے کو روزہ رکھتا، التجا پیش کرتا. 90 ہفتے بیت گئے. حضرت وہب کہتے ہیں کہ 90 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے خود کو مخاطب کیا. یہ جو ہے نا کہ اپنی طرف توجہ کرنا، سر جھکا کے، اور وہ اس طرح اپنے آپ سے مخاطب ہونا، اس نے خود کی طرف توجہ کی اور اس نے کہا کہ یہ جو تو حاجت اللہ کی طرف سے طلب کر رہا ہے، اگر تیرے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اب تک تجھے دی جا چکی ہوتی، اب تک تجھے مل چکی ہوتی. کیا بات. جیسے ہی اس نے یہ خیال کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا کہ وہ جو تو نے یہ ایک لمحہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اللہ کے حضور میں پیش کیا ہے نا، یہ اس 90 ہفتوں کے روزے کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ نے تیری وہ حاجت پوری کر دی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ قرآن مجید ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث پہ غور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مراقبہ ایک بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے انسان کی زندگی پہ. جو بندہ مراقبے سے گزرتا ہے وہ پھر کبھی بھی دائیں بائیں بھٹکنے کی طرف نہیں جا سکتا. اچھا، ایک سوال اس میں ضمن، پھر اس پہ آپ کامنٹ کر کے آگے بڑھیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مراقبے کو کوئی الگ سے شے بنا دیا ہے، گو کہ مراقبہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ عبادات سے جدا بھی نہیں ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مراقبے سے زیادہ اچھی عبادت ہے ہی کوئی نہیں. جب یہ عبادات کا آبجیکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خوبصورت جملہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کیا اچھی بات. کہ آپ نے یوں کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے اس مالک کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. ذرا قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو چیک اینڈ بیلنس یہ مراقبے کا رکھا ہے. کہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے رقیب کہا ہے، نگہبان، نگران. کہیں اللہ رب نے اپنے آپ کو بصیر کہا ہے، کہیں اللہ نے سمیع کہا ہے. بلکہ آپ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو پڑھیں، انہوں نے مراقبے کے اوپر جو کلام کیا ہے اس کے اوپر وہ کلام کرتے 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 حضرت حاتم الاسم تک پہنچتے ہیں. اور وہ حضرت حاتم الاسم کا ایک بڑا خوبصورت، میں مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا میں جب وضو کرتا ہوں نا تو میں ایک وضو نہیں کرتا، دو وضو کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. ان کا ایک میں پانی سے وضو کرتا ہوں اور دوسرا میں توبہ سے وضو کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے مراقبہ. وہ مراقبہ آ گیا. یہ ہے مراقبہ. دوسرا میں توبہ سے وضو کرتا ہوں. اور وہ وضو کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ میں مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ 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 اللہ. میرے دائیں طرف جنت ہے، جنت ہے، بائیں طرف جو ہے وہ دوزخ ہائے ہائے ہائے. ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہے، اللہ اللہ. اور میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اور جب اللہ اکبر کہتا ہوں یہ سوچ کے کہ آخری نماز ہے میری. بالکل ایسے ہی. یہ ہے وہ کیفیت. اور جو بندہ اس کیفیت سے ہوتا ہے وہ پھر گناہ کا تصور بھی نہیں. بالکل.